واللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر داتا رب ہے۔ لاکھوں کروڑوں لاتعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المجاہدین، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز بھائیو، دوستو، اہل محلہ میں بسنے والے لوگوں، میری ماں اور بہنوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو جمعے کی تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، اور جو جمعے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر دیتے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، ہم غریب لوگ اس غریب علاقے میں رہتے ہیں، پورا سال ہم کوشش کریں، تگ و دو کریں، محنت کریں، تو سال کے 365 دن کے بعد ہم اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اتنا مال نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ اہتمام کر لیں جمعے کے دن جمعے سے پہلے کام کرنے کا، ویسے ہی بھی شریعت میں منع ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرنا یہ لازم ہے، جس انداز سے غسل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح جمعے کے لیے یہ سارے لوازمات اختیار کرنا کہ ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ناخنوں کو کاٹنا، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں مونچھوں کو کاٹنا، داڑھی بڑی ہوئی ہے، سر کے بال ہیں تو میرے بھائیوں داڑھی کو کنگھا کرنا، سیدھی کرنا، تیل لگانا، اچھا لباس پہننا، اچھے کپڑے کا انتخاب کرنا اور اچھی خوشبو لگا کر مسجد میں آنا، یہ جمعے کی تیاری ہے۔ یہ کام ہمیں جمعے کے دن کرنے چاہیے، اور جمعے کے لیے جتنا انسان جلدی آ سکے اتنا بہتر ہے۔ کوئی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کوئی 4 پڑھ سکتا ہے، کوئی 6 پڑھ سکتا ہے، کوئی سورہ کاف کی تلاوت کر سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اجر و ثواب کمائے گا وہ جتنا جلدی آئے گا۔ لیکن ہم غور کریں، فکر کریں، ابھی تک لوگ گھروں میں چوکوں چراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کچھ غسل کرنے میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم دیکھیں، ٹائم بڑا، خطبہ شروع ہو گیا ہے اور اتنا بڑا علاقہ ہے اور چند لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے، پہلے نمبر پر جو تشریف لاتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر، جو اس کے بعد آتا ہے بکرے کی قربانی کا اجر، دمبے کی قربانی کا اجر، ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جو خطبے کے بعد آتا ہے اس کو تو جمعے کا اجر ہی نہیں ملتا، کہ خطیب منبر پر بیٹھ جائے، مؤذن اذان دے دے، خطبہ شروع ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو جمعے کا اجر نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کا اجر پا لیتا ہے، جو خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، 2-4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ اس کے پچھلے 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 دن کے گناہ، ہمارے تو 1 دن کے گناہ بھی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے،
کتنے طریقے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتائے کہ جس انداز سے انسان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتائیے، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ندی بہہ رہی ہو اور وہ 5 ٹائم وہاں پر غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 5 ٹائم غسل کرے اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی پاک کر دیتے ہیں جیسے غسل کرنے والے کے جسم سے میل کچیل جھڑ جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے، وضو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے، جو منہ سے غلط الفاظ بولے ہوتے ہیں منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، جو غلط دیکھا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، مسح کرتا ہے سر کا، جو دماغ میں غلط سوچیں اختیار کی ہوتی ہیں اور آنکھوں سے غلط دیکھا ہوتا ہے، کانوں سے غلط سنا ہوتا ہے، اللہ وہ گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پاؤں دھوتے ہیں، کہیں غلط چل کے گیا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس انداز سے ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس کی گھٹی کے اندر گناہ ہے کہ یہ گناہ سے بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ایسے ذرائع دیے ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم 5 ٹائم کے نمازی بن جائیں، پھر بھی اگر کوئی تھوڑے بہت گناہ بچ گئے ہوں، وہ جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کا دن ایسا دیا ہے کہ اس کے اندر تو مزید 10 دن کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کے لیے وقت پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا ہفتہ ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، دوست یاروں کو ٹائم دیتے ہیں، کھانے پینے میں وقت لگا دیتے ہیں، لیکن ایک جمعے کا دن ایسا ہے کہ اگر ہم وہ ٹائم کے مطابق خطبہ سننے کے لیے آ جائیں اور ٹائم سے مسجد میں آ جائیں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، تو یقیناً یہ کام سب سے زیادہ پرافٹ والا، نفع والا، اس میں جو فائدہ ہوگا، جو نفع ہوگا، وہ پورے 10 دن محنت کرنے سے نہیں ہوگا۔ جو ایک نماز جمعے کی ٹائم سے آ کر جمعے کی تیاری کر کے خوشبو لگا کر ہم ادا کر لیں، اس کا جو اللہ اجر دے گا وہ پورا ہفتہ آپ محنت کرتے رہیں، مشقت کرتے رہیں، چاہے آپ تہجد پڑھتے رہیں، اس کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ جو جمعے کا اجر ہے وہ تہجد کی نماز میں بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن مجید سے ایک سورت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان فرماتے ہیں۔ عرش والا رب فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ کھٹکھٹانا یعنی دستخط دینا۔ آپ گھر میں موجود ہیں، کوئی آیا، اس نے دروازے پر دستخط دی، آپ کا 60 گز کا مکان ہے، 80 گز کا ہے، 120 گز کا ہے، 200 گز کا ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اس کی دستخط کو سب سن لیں۔
جو سنے گا وہ جائے گا بھی کون آیا ہے. لیکن ایک ہے آپ کے گھر پہ کسی نے دستخط دی، ایک اللہ رب العالمین قیامت کا دن دستخط دے گا. القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے یوم الفرقان ہے، یوم الدین ہے، یوم الحساب ہے. تو اسی طرح القاریہ قیامت کا ایک نام ہے. میرے بھائیوں، جب قیامت برپا ہوگی حال کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز گونجے گی. کیسی آواز؟ وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. ایسی آواز آج تو کوئی دستخط دے تو گھر کے سارے افراد نہیں سن سکتے، لیکن وہ آواز مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سنیں گے اس آواز کو کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. آواز بڑھتی ہی چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز سب یک آواز سنیں گے. میرے بھائیوں، ایک انسان کپڑے بیچنے والا اپنے تھان کو بچھا کے بیٹھا ہوگا، وہ تھان لپیٹ نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. ایک آدمی روٹی کا نوالا توڑے گا، ہاتھ اور منہ میں کتنا فاصلہ ہے، منہ تک پہنچا نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. وہ دن شروع ہو جائے گا جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کن لوگوں پہ برپا ہوگی؟ جو دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، دنیا کے بدترین لوگ. تو میرے بھائیوں ذرا سوچیں اور غور کریں، جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو باقاعدہ قیامت کا اعلان ہوگا وہ دنیا کے بدترین لوگوں پہ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن حال کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے. آپ دیکھتے ہیں بارش آتی ہے، پروانے نکلتے ہیں، کس انداز سے روشنیوں سے ٹکرا ٹکرا کے مرے پڑے ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. اوپر سے گاڑیاں جا رہی ہیں، جانور جا رہے ہیں، کیچڑ میں پڑے ہیں، کوئی ان کو ٹھکانے لگانے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کو میرے بھائیوں اٹھا کر دفن کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اس دن انسان بھی بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح پڑے ہوں گے. جس انداز سے لکڑیاں کٹی ہوئی پڑی ہیں، ساری دنیا مری پڑی ہوگی، لاشیں پڑی ہوں گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے. اور وہ دن اتنا بڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج 7 میل پر ہوگا، زمین تپ تپ کر تانبا بن چکی ہوگی، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کو پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کو رانوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کو ناف تک پسینہ ہوگا، کچھ کو سینے تک پسینہ ہوگا، اور کچھ تو ایسے گناہگار ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. ذرا سوچیں اور غور کریں. آج جون جولائی کے اندر ہمیں گرمی لگتی ہے، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر زیادہ لگتی ہے ٹھنڈے مشروبات بھی لیتے ہیں، پھر بھی برداشت نہیں ہوتا، پنکھا چلا لیتے ہیں، اے سی لگا لیتے ہیں. اس دن میرے بھائیوں یہ بلند و بالا پہاڑ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ فرماتے ہیں یہ بلند و بالا پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑ جائیں گے جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں. کہ کاش کہ آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا ہو بلند ترین پہاڑوں پہ جانے کا. بادل ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ایسے ہاتھ مارو، ہاتھوں پہ پانی لگ جائے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا. تو انسان یہ پہاڑ بلند و بالا پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین کی طرح اڑ رہے ہوں گے. آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، روشن دان سے کھڑکی سے ایک روشنی آتی ہے، اس میں کچھ ذرات ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا،
ایسے رنگین ذرات کی طرح ہواؤں میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اتنا سخت ترین دن ہوگا وہ, اتنا سخت ترین. جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا جو اتنے بلند ہیں, اتنے مضبوط ہیں, اتنے بھاری بھرکن ہیں, اتنے فولادی ہیں, میرے بھائیوں ہم ساری جماعت مل کر, اللہ کی قسم ان کا ایک ایک پتھر اتنا وزنی ہوتا ہے, سب مل کر کوشش کریں, ایک پتھر کو نہیں ہلا سکتے تو وہ کتنے بلند و بالا پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو کر اٹھ جائیں گے, آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے, کیا حال ہو. اس دن انسانوں کا یہ حال ہوگا. پھر میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور اس دن پھر جس کی نیکیاں بڑھ گئیں, اس دن ترازو لگے گا, نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا. اس دن میرے بھائیو اللہ کی قسم ایک ایک نیکی کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہوگا. ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کی ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے, مارے مارے پھر رہے ہوں گے. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کے پاس جائیں گے, اماں جی ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلی جاؤں. ماں انکار کر دے گی. باپ کے پاس جائے گا, ابا جی ایک نیکی دے دو جنت میں چلا جاؤں گا. باپ انکار کر دے گا. اولاد کے پاس, بیوی کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, دوست احباب کے پاس کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. ذرا سوچیں اور غور کریں. آج ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں 30 نیکیاں دے دیتا ہے. اللہ 30 نیکیاں دے دیتا ہے. کل قیامت کے دن جب انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی, یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ مجھے بچا لے, اس دن کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا, ایک نیکی نہیں دے گا. میرے بھائیوں اس دن پھر اللہ ترازو لگائے گا, نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا. اتنا بڑا ترازو کہ جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا کہ اگر اس کے اندر 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو رکھا جائے, ایک پلڑے کے اندر آ جائیں, 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں آ جائیں, اس ترازو کو دیکھ کر فرشتے بھی حیرت کریں گے اور سوچیں گے یا اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جس کی اتنی نیکیاں ہوں, جس سے یہ ترازو بھر جائے, اتنا بڑا ترازو کہ جس کا ایک پلڑا اتنا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان آ جائیں گے. اور ایسا انصاف کا ترازو, اللہ کی قسم سنارے کا ترازو کچھ بھی نہیں, ایک ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا, تولا جائے گا. آج بہت سارے لوگ ہیں 17 منٹ میں 17 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کیا ٹوٹل پورا کر رہے ہیں. نیکی وزنی کرو, وزنی, خالص دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, اس انداز سے نماز پڑھو کہ تولی جائے گی. باپ کے سامنے کرو نا, کسی بڑے بھائی کے سامنے ایسے الفاظ میں جیسے نماز پڑھتے ہیں لوگ, ایسے پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ پڑھنا بھی میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں اور نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے, یا اللہ جس انداز سے اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اس کو اسی انداز سے برباد کر. نماز بد دعا کرتی ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں. اب ہم ماں باپ کے سامنے ایسے بولیں, صحیح بولنے والے ہیں, ایسے الفاظ میں یا ایسی لینگویج میں یا ایسے تیزی میں بولیں ان کو سمجھ نہ آئے, 1 دفعہ 2 دفعہ تیسری دفعہ تھپڑ ہی پڑے گا. تو میرے بھائیوں نمازوں کو نماز سمجھ کے پڑھیں, اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ کل نماز کو بھی تولا جائے گا. ہر نیکی کو کتنے اخلاص کے ساتھ کی ہے تولا جائے گا. اور جس کی نیکیاں بڑھ گئی, گناہ کم ہو گئے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا. اور دنیا میں RCC مکان نہیں تھا, سفر کرنے کے لیے موٹر سائیکل نہیں تھی, پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے, ٹوٹی پھوٹی چپل تھی, پرانے سے کپڑے تھے. میرے بھائیوں
کھانے کے لیے بکرے چکرے نہیں تھے، دال سبزی پہ گزارا کرتا تھا، مسکین تھا، فہوا فی عیشۃ راضیہ، آج کامیاب اور کامران ہو گیا ہے۔ دنیا والوں کو دکھائے گا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم پڑ جائیں گے، پوری دنیا کو دکھائے گا، لوگوں دیکھو تم مجھے مقام نہیں دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، آج کامران ہو گیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے جس کو رب العالمین جنت کا ٹکٹ دے دے، اور جس کی نیکیاں بڑھ جائیں، جس کے گناہ کم پڑ جائے، جس کو جنت کا پروانہ مل جائے، جس کو جنت کا داخلہ مل جائے، اس سے زیادہ کامیاب کامران کون ہو سکتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ بڑھ گئے، اس کو حاویہ میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں بڑے کارٹن، بڑی گاڑیاں، لینڈ کروزر ہیں، دنیا میں بڑے لوگ نعرے لگاتے تھے، ہمارا ایم این اے ایم پی اے ہے، ہمارا کونسلر چیئرمین ہے، ہمارا ایس ایچ او ڈی ایس پی ہے، ہمارا گورنر وزیر اعظم ہے، بڑے عہدے تھے، بڑا مقام تھا، بڑی لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومتا تھا، بڑے بنگلے کوٹھیوں میں رہتا تھا۔ آج نیکیاں کم پڑ گئی ہے، گناہ بڑھ گئے ہیں، اس کو حاویہ میں ڈالا جائے گا، وہ روئے گا، چیخے گا۔ اللہ کی قسم، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی آنکھوں سے ایسے پانی نکلے گا جیسے ٹیوبل بہہ رہا ہو، جیسے چشمہ بہہ رہا ہو، جیسے میرے بھائیوں کوئی ندی چھوٹی بہ رہی ہو، اس انداز سے آنکھوں سے پانی نکلے گا، روتا ہی جائے گا، روتا ہی جائے گا۔ دنیا میں بڑا پروٹوکول تھا، بڑی عزت تھی، لیکن اللہ کا باغی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے سامنے چھکتا نہیں تھا، گناہ کر کے اللہ سے توبہ نہیں کرتا تھا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے مارتا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ آج گناہ بڑھ گئے ہیں، آج نیکیاں کم پڑ گئی ہے، آج رو رہا ہے، آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا رونا ختم نہیں ہوگا، روتا ہی جا رہا ہے، آنسو ختم، خون آنا شروع ہو جائے گا، اس کا رونا ختم نہیں ہوگا، خون ختم ہو جائے گا، پیپ ریشہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کا رونا ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کا آنسوؤں کا پانی اتنا جمع ہو جائے گا کہ اگر اس کے اندر کشتی چلائی جائے آسانی سے چل جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، کل قیامت کے دن اتنا رونا میرے بھائیوں، اس کے حصے کی جہنم کی آگ کی ایک چنگاری بھی نہیں بجھا پائے گا۔ اس کے آنسوؤں کا سمندر، آنسوؤں کا سمندر، آنسو بھی ہیں، خون بھی ہے، پیپ ریشہ بھی ہے، اس کے حصے کی جو جہنم کی آگ ہوگی، اس کی ایک چنگاری کو بھی اتنا آنسوؤں کا سمندر نہیں بجھا پائے گا۔ آئیے آج دنیا کے اندر رو لیجئے، دنیا کے اندر رب کو راضی کر لیجئے، دنیا میں رب کو منا لیجئے۔ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن رب کی قسم، میرے رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، چانس دیا ہوا ہے۔ بہت گناہ ہیں، آنکھوں سے مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، پاؤں سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے ادھر سانس نکلی نہیں، ادھر جہنم میں گئے نہیں، اتنے گناہ ہیں ہمارے، لیکن رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ کبھی آئیے 2-4 رکعت نفل پڑھ کر، تنہائی میں کھڑا ہو کر اور رب کی حمد و ثنا بیان کر کر، پیارے پیغمبر پر درود پڑھ کر، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے روئیے، توبہ استغفار کیجئے، پکی سپی توبہ کیجئے۔ میرا رب چاہے تو تیرے ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی قسم، میرا رب تو کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی آنکھ میں اتنا آنسو آ جائے جتنا مکھی کا سر ہے، سچے دل سے توبہ کیا، عزم کیا آئندہ نہیں کروں گا،
اتنا آنسو آ گیا، اور جتنا مکھی کا سر ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہم پاپی گناہگار ہو گئے ہیں، رونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو آتے نہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے اس کے رونے جیسا منہ ہو گیا، اور اب اتنا غفور رحیم ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور میرا رب تو اتنا غفور رحیم ہے، ایک شخص آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی دعا پوری نہیں کر پاتا، عرش والا رب فرماتا ہے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں فرشتے بول اٹھتے ہیں یا اللہ اس کو اتنی جلدی معاف کر دیا ہے، اس نے تو ابھی دعا ہی پوری نہیں کی۔ عرش والا رب فرماتا ہے میں نے اس کو اس لیے اتنی جلدی معاف کر دیا یہ کہیں توبہ سے بھاگ نہ جائے۔ ہم وہ گناہگار، وہ خطاکار، وہ زیاکار ہیں اللہ کی قسم، گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جو معصوم الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ روزانہ اللہ کی قسم 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرے، گناہ کبھی کیا نہیں پھر بھی روزانہ استغفار کرے۔ ہم روزانہ گناہ کر کے بھی اللہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو آئیے اس منظر کو سامنے رکھیے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کو حاویہ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جس کے گناہ کم ہو گئے، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ حاویہ کیا ہے؟ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تندور ہے، وہ جہنم کی آگ کا تندور ہے، اور جس کو 70,000 سال تک گرم کیا گیا ہے، وہ آگ ہے۔ اور اس کو جہنمی کو کپڑے بھی، قمیض بھی جہنم کی آگ کی، شلوار بھی جہنم کی آگ کا، جوتے بھی جہنم کی آگ کے، ٹوپی بھی جہنم کی آگ کی پہنائی جائے گی۔ آج ہم بولتے ہیں ہم سے تو بڑے بڑے گناہگار ہیں، گناہوں کے معاملے میں بات کریں تو ہمیں لوگوں کے گناہ نظر آتے ہیں، اپنے نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں میں تو پھر بھی 3 ٹائم کی پڑھ لیتا ہوں، وہ تو 1 ٹائم کی بھی نہیں پڑھتا ہے، میں تو پھر بھی 4 ٹائم کی پڑھ لیتا ہوں، کبھی فجر یا کبھی عشاء کی چھوٹ جاتی ہے، فلاں تو وہ نہیں چھوٹ، فلاں تو 2 نمازیں نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم ذرا سوچیں اور غور کریں، اس بات کی طرف غور کریں، کل قیامت کے دن اور جس کے سب سے کم گناہ ہوں گے پوری انسانیت میں سے، جس کے سب سے کم، سب سے تھوڑے، سب سے معمولی سے گناہ ہوں گے، اس کو سب سے کم سزا کیا ملے گی؟ اور کیا سزا ملے گی؟ جہنم کی آگ کے اس کو جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کی آگ کے اس کو جوتے پہنائے جائیں گے، اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے ہڈیاں ابل رہی ہے، وہ چیخے گا۔ اگر ایک جہنمی کی چیخ کو پوری دنیا کو سنا دیا جائے پوری دنیا ڈر جائے گی۔ جہنم کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، جب اس کو جوتے پہنائے جائیں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ کس کا حال ہے؟ پوری انسانیت میں سے جس کے سب سے کم گناہ تھے، اس نے توبہ نہیں کی یا رب نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کا یہ حال ہے۔ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اس کو اتنی سزا بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن پھر میرے بھائیوں رب کے سامنے ساری دنیا کھڑی ہوگی، ساری دنیا کھڑی ہوگی، اس وقت تو کوئی اپنا پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک رب العالمین کو 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ آج میں دیکھوں، سوچوں، فکر کروں، اپنے اندر جھانکوں، کیا میں نے ان 4 سوالوں کی تیاری کر لی ہے؟ سب سے پہلا سوال رب العالمین کریں گے مجھ سے، بتا تجھے اتنی عمر دی تھی کہاں گزار کے آیا ہے؟ اور 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کے آیا ہے؟ میرے دین کے لیے کیا کیا ہے کوئی جواب؟ ہم ایک دن کا اللہ کی قسم اللہ کو حساب نہیں دے سکتے، ایک دن کا، ایک دن میں یہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے ساری استعمال کرتے ہیں، سینکڑوں نعمتیں اللہ کی روزانہ کھاتے ہیں ایک دن کا۔ اور جوانی دی تھی کہاں خرچ کی ہے؟ جوانوں
اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اس جوانی میں عبادت کر لو جس انداز سے گورنمنٹ کی کوئی نوکری کرتا ہے، جوانی کے اندر بڑھاپے کے اندر اس کی پینشن لگ جاتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی بڑھاپے میں پینشن لگا دے گا۔ صحیح استنجا نہیں کر سکتے، صحیح رکوع نہیں کر سکتے، صحیح سجدہ نہیں کر سکتے، صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتے، جوانی میں اگر تو آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ جو بڑھاپے میں بھی آپ کو جوانی کی عبادت والا اجر دے گا۔ جوانی کا اللہ نے سوال کرنا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہے کوئی حساب کتاب؟ پوری زندگی کا کوئی حساب کتاب دے سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی 1 سال کا لگا کے دکھائے، جو بڑا لکھنے والا ہے، بڑا حساب کتاب والا ہے، وہ 1 سال کا حساب کتاب بتا دے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آخری رب العالمین سوال کریں گے، اور بتا جتنا تجھے علم تھا کیا تو نے اتنا عمل کیا ہے؟ دے سکتے ہیں حساب؟ کیا علم نہیں ہے؟ ہمیں نہیں پتا نماز فرض ہے، ہمیں نہیں پتا گناہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا غلط دیکھنا گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا غلط بولنا گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا غیبتیں سننا گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا حسد رکھنا گناہ ہے۔ صرف حسد رکھنا جو کسی کو بیان نہیں کیا، کسی سے ڈسکس ذکر نہیں کیا، کسی سے بات شیئر نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ آپ میں سے کوئی ایک بھائی ترقی کر گیا، مال کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے یا حسن کے لحاظ سے یا رشتے کے لحاظ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے صرف دل میں حسد رکھ لیا، کل تک تو یہ ہمارے برابر تھا، آج دیکھو یہ چودھری بنا پھر رہا ہے، آج اس کی پھوپا ہے، کل طرح ہمارے طرح کپڑے پہنتا تھا، آج اس کے پاس بڑا مال آ گیا ہے، آج اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ صرف حسد رکھا ہے، دل کے اندر ہے، کسی سے بیان بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرا حسد تیری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا ٹال ہو، جب آگ کو لگ جائے لکڑیوں کو، بعد میں کیا بچنی ہے؟ راکھ۔ وہ راکھ کسی کام کی ہوتی ہے؟ اس انداز سے تیرے اعمال پر پانی پھر جائے گا۔ آئیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، قیامت کی تیاری کیجئے۔ اب ذرا سوچیں، کیا ان سوالوں کا میں نے تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کی تو مجھے فکر ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دن آنا ہی آنا ہے۔ قیامت کا دن آنا ہے نا میرے بھائی، کوئی منکر تو نہیں ہے؟ قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اگر ہم پہلے بھی مر گئے پھر بھی اٹھایا جائے گا، پھر بھی ہم سے پوچھا جائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل پچھتانے سے بہتر ہے تیاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔